اعلیٰ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر ان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالت نے 24 مارچ کو ملاقات کے حوالے سے حکم دیا، اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، لہٰذا سپرنٹینڈنٹ جیل اور سیکرٹری داخلہ سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ کل رات جیل کے باہر دھرنا دینے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے، لیکن چیف جسٹس نے ان سے ملنے سے معذرت کر لی۔ بانی سے ملاقات نہ کروانے پر پی ٹی آئی کی جانب سے کراچی میں بھی احتجاج کیا گیا، جہاں کئی کارکنان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ عمران خان کی صحت سے متعلق خبروں اور ملاقات نہ کروانے پر ان کے صاحبزادے قاسم خان نے ایکس پر لکھا، عمران خان کو مکمل تنہائی میں رکھا ہوا ہے، بہنوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، دونوں صاحبزادوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ عالمی برادری اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے پر فوری طور پر مداخلت کریں، لیکن وہ خود اب تک پاکستان کیوں نہیں آئے، اس پر پروگرام میں ضرور بات کریں گے۔ دوسری جو بڑی اور اہم خبر ہے وہ آئین میں ہونے والی حالیہ ترامیم سے متعلق ہے، جس پر اقوام متحدہ کی جانب سے باضابطہ طور پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی طرح حالیہ 27ویں ترمیم بھی قانونی شعبے اور سول سوسائٹی کے ساتھ وسیع تر مشاورت اور ضروری بحث و مباحثے کے بغیر منظور کی گئی ہے۔ یہ ترامیم اختیارات کی عدم مرکزیت کے اصول سے متصادم ہے، جو ملک میں قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے۔ ججز کی تقرری، ترقی اور تبادلے کے نظام میں ایسی تبدیلیاں کی گئی ہیں جن سے ملک میں عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ حالیہ تبدیلیوں سے عدلیہ میں سیاسی مداخلت اور اس کے انتظامیہ کے تابع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ عدلیہ کو اپنے فیصلوں میں ہر طرح کی سیاسی مداخلت سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ عدلیہ کی آزادی کا بنیادی پیمانہ یہ ہے کہ وہ حکومت کی سیاسی مداخلت سے آزاد ہو۔ ماضی کے تجربات سے ثابت ہے کہ اگر ججز آزاد نہ ہوں تو انہیں قانون کے یکساں نفاذ اور انسانی حقوق کے تحفظ میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز مہمانوں میں صاحب معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا سے مجھے پروگرام میں اسٹوڈیو میں جوائن کریں، بہت شکر گزار ہوں آپ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر عقیل ملک صاحب وزیر مملکت ہیں برائے قانون و انصاف، پروگرام کے اگلے حصے میں مجھے جوائن کریں گے۔ شفیع جان صاحب، آپ سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں۔ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، ہم بھی حکومتی وزراء آ رہے ہیں، مشیران آ رہے ہیں، ہم ان سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ بہنوں نے دھرنا دے دیا، کل وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب خود رات بھر وہاں بیٹھے رہے، اسپیکر سے ملاقات بھی ہو گئی، توہین عدالت کی درخواست بھی ہو گئی، اب منگل کو دوبارہ احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں۔ کیا فرق پڑے گا؟ پھر وہاں کھڑے ہو کر دھرنا دیا جائے گا اور پھر واپس آ جائیں گے، کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 17 اکتوبر کو وکلا کی آخری ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اور 4 نومبر کو بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے۔ 4 نومبر کے بعد کوئی ملاقات نہ کسی لیڈرشپ کی ہوئی ہے، نہ فیملی کی، اور نہ ہی کسی پولیٹیکل وکلا کی۔ کل جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر 8ویں دفعہ اڈیالہ جیل آئے ہیں۔ ہم تقریباً 2:30 بجے وہاں پہنچ گئے تھے، اور 2:30 بجے سے لے کر اگلی صبح 8 بجے تک ہم وہاں موجود تھے۔ اور آپ نے وہ ساری ویژولز دیکھے ہوں گے، اس میں اچکزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، علامہ صاحب آئے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں موجود تھی۔ تو 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ اڈیالہ جیل کے باہر سڑک پہ علامتی دھرنے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا سربراہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے باوجود ملاقات نہیں کرائی گئی۔ کل جو ہمارے سب سے بڑی تشویش تھی کل، وہ خان صاحب کی صحت ہے۔ ہمیں جو رپورٹس ملی ہے اور جو رپورٹس انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آئی ہے ان کی صحت کے حوالے سے، تو ہمیں اس پہ بڑا سیریس کنسرن تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا میں آپ انڈین میڈیا کو کوٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، افغان میڈیا پہ بھی آئے ہیں، اور ایک انگلش میڈیا کی رپورٹ بھی آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا۔ تو ہم نے کل بڑی سمپل سی بات کہی کہ جب ہمیں نہیں چھوڑا گیا تو ہم نے یہی بات کہی کہ جو 7 لوگوں کی لسٹ ہے باشمول چیف منسٹر صاحب، اگر آپ ان کو نہیں بھی جانے دیتے تو کسی ایم پی اے کو جانے دیں، کسی فیملی ممبر کو جانے دیں، کسی وکیل کو اندر لے جائیں، یا مطلب کسی پولیٹیکل لیڈرشپ میں کوئی بندہ اندر چلا جائے، 5 منٹ کے لیے صرف خان صاحب کی خرید دریافت کر لیں، ہم اٹھ کے واپس چلے جائیں گے۔
اچھا سر سوال بھی لے لیجئے. جو دوسری طرف سے شکوہ آ رہا ہے وہ شکوہ یہ آ رہا ہے کہ جیل مینول کے مطابق جو رولز ہیں اس کے مطابق اور جو عدالت کا حکم بھی آیا تھا کہ جیل سے جب باہر آئیں گے تو سیاسی گفتگو نہیں ہوگی, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی ملاقات کے لیے جاتا ہے وہ واپس آتا ہے پھر وہ ایک سیاسی پیغام لے کر آتا ہے. تو اگر عام روٹین میں جانا ہے, خیر خیریت کے لیے جانا ہے, ملاقات کے لیے جانا ہے, اس کے لیے جایا جا سکتا ہے, لیکن سیاسی میسیجنگ کے لیے نہیں جایا جا سکتا. یہ دوسری طرف سے شکوہ آتا ہے. انہوں نے اب ایک نیا یہ بیانیہ جو بنایا ہے جو آپ بھی فرما رہی ہیں, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب ان کو عمران خان صاحب کے بیانات سے بھی خوف آ رہا ہے. پہلے ان کی تصویر, پھر ان کا نام, پھر پارٹی کا نام. لیکن یہ تو عدالت کی طرف سے حکم آیا تھا کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. تو پریمیسز میں تو نہیں ہوتا, جیل کے پریمیسز میں تو نہیں ہوتی, وہ پریس کانفرنس تو دور ہوتی ہے. ٹھیک, اگر وہ پریس کانفرنس نہ بھی ہو تو وہ ٹویٹر کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی ویڈیو بنا کے لگا دے گا. بات بڑی سمپل ہے کہ اب ان کو عمران خان کے بیانات سے خوف آ رہا ہے. ٹھیک, یہ جب آتے تھے, یہ جب جیل میں تھے, رانا ثناء اللہ صاحب تھے یا نواز شریف صاحب تھے یا شہباز صاحب تھے یا زرداری ایون صاحب تھے, تو یہ جب جیل سے عدالت میں پیش ہوتے تھے تو یہ پورے ایک 20-25 منٹ کی گفتگو میڈیا سے کرتے تھے. آپ سب کو یاد ہوگا. ہمارے ٹائم پر تو ان کو عدالت بھی پیش نہیں کیا جا رہا. عدالت سے ایک تصویر خان صاحب کی نکلی تو لوگوں کو سسپینڈ کر دیا. یہ جو خوف ہے جو عمران خان کا, یہ ان کے دل میں بیٹھ گیا ہے. اچھا دیکھیں, اب مسئلہ یہ کہ اگر وہ یہ کام کرتے تھے اور یہ کام غلط تھا جو وہ 25 منٹ کی گفتگو کرتے تھے, تو آپ تو جانتے ہیں اگر جیل مینول کے خلاف ہے تو آپ وہ کام نہ کریں. کیا یہ غلط نہیں ہے کہ جب 302 کی ملزم کے لیے ملاقات کی اجازت ہوتی ہے ان کی فیملی سے, تو خان صاحب کو کیوں نہیں ملایا جا رہا؟ وکیل کی رسائی کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کے جو ذاتی ڈاکٹر ہے اس کی رسائی کیوں نہیں ہے؟ کہہ تو رہے ہیں کہ آپ سیاسی باتیں کرتے ہیں اس وجہ سے. سیاسی لیڈر ہے, اس کی گورنمنٹ ہے ایک صوبے میں, مینڈیٹ ہے اس کے پاس, خیبر پختونخوا کیا لیڈر ہے وہ. سر وہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے شفیع صاحب, لیکن وہ یہ جیل رولز کے خلاف ہے نا, مینول کے خلاف ہے نا سر. نواز شریف لندن گیا, جیل میں تھا نا, سزا یافتہ تھا, علاج کے لیے گیا, کیا وہاں سے یہ پریس کانفرنس نہیں کرتا تھا؟ کیا وہاں سے یہ اداروں کو جو یہ پیغامات بیچتا تھا؟ ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ غلط کی لسٹ بتانا شروع کر رہے ہیں نا کہ یہ غلط ہوا, یہ غلط ہوا, یہ غلط ہوا, لیکن ان کا غلط آپ کا صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو آئینی اور قانونی جو ہمارا حق ہے وہ نہیں مل رہا. ہمیں تو چلیں اس کو چھوڑ دیں سیاسی بیانات کو. کیا فیملی کو ملنے دیا جا رہا ہے؟ کیا ذاتی معالج مل سکتا ہے ان سے؟ کیا ان کی جو وائف اندر ہے بشرا بی بی, کیا جیل میں ان کی ملاقات ہو رہی ہے؟ چلیں آپ وزیر اعلیٰ کے مشیر ہوتے ہوئے, معاون ہوتے ہوئے, آپ آج یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ وعدہ کریں کہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی اور جائیں ملاقات. کل تو ہم نے ایون یہ بھی آفر کر دیا تھا کہ فیملی میں سے کسی کو ملنے دیں, وہ خود اس کے ساتھ کھڑے رہے. یہ آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ جو بھی فیملی سے جائے گا یا آپ لوگ ہوں گے, سیاسی بات نہیں کریں گے باہر آ کے. اس وقت سب سے بڑی جو ہمیں کنسرن ہے وہ خان صاحب کی صحت ہے. جی, ہمیں اس وقت نہ سیاست کی پڑی ہے. نہیں, یہ ایک لفظ بولنے میں کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ ملاقات کرنا اہم ہے نا سر, صحت کے لیے جانا اہم ہے نا. تو یہ ایک بات کہیں جو حکومت یہ سمجھتی ہے یا حکومت یہ شکوہ کر رہی ہے آپ سے, آپ کہیں جو جائے گا کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی, جائیں جا کے ملاقاتیں کریں. اتنا خوف کیوں ہے عمران خان سے؟